إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وصالة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسنة الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم القاسمية وحجة الرزبية وجواد تقوية ونقاوة لقبية وهيبة العسكرية وغيبة لاحية. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. مما ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. صلوات بڑی مشہور و معروف حدیث رسول اللہ کی، جس کو مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور یہاں تک کہ جو مسلمانوں کی معتبر کتاب ہے صحیح مسلم و صحیح بخاری، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنے یہاں درج کیا، لکھا بھی ہے. یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا اور معرفت کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یقیناً امام کی معرفت بہت اہم ہے، امام کی معرفت بہت ضروری ہے. اور ابھی اس وقت نظر رحمت جن کی ہمارے اوپر ہے، ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام، اتنا یاد رکھ لیجئے کہ ہم امامت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتے. خود 12ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نظر رحمت اپنے چاہنے والوں پر سے ہٹا لیں تو یہ کبے نصف و نابود ہو جائے. لہذا امام ہر دور میں ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ خوش نصیبی ہے کہ وقت کا امام ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمیں وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے. کیونکہ کل گزارش ہوئی تھی کہ انشاءاللہ مجلس کو وہاں سے شروع کریں گے کہ بعد شہادت رسول ہوا کیا، اور رسول اللہ کی شہادت کیسے ہوئی. یہ بھی ایک بڑا مشکوک معاملہ، لیکن اپنے یہاں جو اہل شیعہ کا نظریہ ہے، جو اہل شیعہ کی کتابیں ہیں، اس میں تو کھلے واضح طور پہ ہے کہ رسول اللہ کو شہادت ہوئی تو کیسے ہوئی. گھر کے لوگوں نے ان کو جو مل کے زہر دیا، اور کس نے دیا تو تاریخ سب کے سامنے ہے. بھائی 11 بیویاں تھیں، سبھی نیک نہیں تھی، کچھ نیک تھی تو کچھ خراب بھی تھیں، اور ان خراب میں سے جو سب سے خراب تھی، جو سب سے بدترین تھی، وہی انہوں نے ہی رسول اللہ کو زہر دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی نے رسول اللہ کو گوشت میں زہر ملا کے دیا. لکھنے سے پہلے ذرا سوچتے بھی نہیں ہے مسلمان، یہودی کے ہاتھ کا رسول اللہ گوشت کیوں کھائیں گے؟ کیونکہ گوشت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے سے لے ہی نہیں سکتے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو. گوشت آپ لیں گے تو صرف اور صرف مسلم سے لیں گے، آپ یہودی سے بھی نہیں لے سکتے، آپ ہندو سے بھی نہیں لے سکتے. تو یہ جائے رسول اللہ نبیوں کے سردار، جو فاطمہ کا بابا ہے، جو علی کا بھائی ہے، جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب عطا کیا ہے،
وہ کیوں جا کے یہودی کے ہاتھ پہ گوشت کھائے گا؟ تو یہ گھر ہی کے لوگ تھے جنہوں نے گوشت میں یا کھانے میں یا کسی اور چیز میں ملا کے زہر رسول اللہ کو دے دیا. سلوات پڑھے محمد والے کو. تو آئیے گفتگو کا آغاز وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد مدینے کی گلیوں میں ہو کیا رہا. بھائی رسول اللہ نے اعلان کر دیا غدیر کے میدان میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے. یعنی اب ہمارے جانے کے بعد تمہارے لیے اگر کوئی مولا ہے تو وہ علی ہے. اور یاد رکھنا علی ہی وہ ہے کہ جو تم کو صراط مستقیم پر لے کر چلیں گے. اور یہ بھی کہا کہ یاد رکھنا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ ایک طرف جائیں اور علی دوسرے راستے پر جائے تو تم علی کے ساتھ جانا، دنیا کے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ یہی وہ علی ہے جو تم کو آخرت تک لے کر جائیں گے. یہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد 3 دن تک مبارکبادی کا سلسلہ بھی جاری رہا. یہاں پر مدینے کی گلیوں میں لوگ آتے تھے، اور ورنہ کچھ تو ایسے تھے کہ جو بخن بھی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یا علی مبارک ہو، آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے، عورتوں کے بھی مولا ہو گئے، مدینے کے لوگوں کے بھی مولا ہو گئے. لیکن بعد میں انہوں نے بغاوت کر دی. رسول اللہ کے سامنے اقرار کچھ اور کیا، بعد میں بغاوتیں کچھ اور کی. کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا؟ ذرا غور کریے گا جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. کیا وجہ تھی کہ غدیر کو بھلایا گیا؟ میں خمینی صاحب کا کہنا ہے کہ غدیر کو اس طریقے سے مناؤ جس طریقے سے عاشورہ مناتے ہو. ہم نے غدیر کو اس طریقے سے منایا ہی نہیں، ہم نے اس طریقے سے غدیر کو لیا ہی نہیں جس طریقے سے رسول اللہ نے دیا تھا، جس طریقے سے علی نے پہچانوایا تھا. عاشورے کی طرح غدیر کو مناؤ. واقعی غدیر ہمارا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، سب کچھ ہے. اتنا جان جائیے کہ جسم سے اگر روح نکل جاتی ہے، ذرا غور کریے گا، غدیر ہے کیا؟ جسم سے اگر روح نکل جاتی ہے تو جسم کسی کام کا نہیں رہتا ہے. بھائی روح نکل گئی، اب جسم کسی کام کا نہیں ہے، جسم ایک ہی جگہ پڑا رہے گا. روح نکل گئی ہے، جسم ایک جگہ پڑا ہے. اب آپ چاہے اس کو اٹھا کے یہاں رکھیے، چاہے اٹھا کے یہاں رکھیے، چاہے لے جا کے قبر کی منزل کے حوالے کر دیجیے، یہ جسم کا کام ہے، اب کسی کام کا نہیں. اسی طریقے سے ولایت علی ہے، علی کی ولایت ہے، علی کی محبت ہے کہ اگر ہمارے عقیدے میں سے ولایت علی نکل گئی تو پھر ہمارا عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے. لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہیے، لاکھ آپ سجدے کرتے رہیے، لاکھ آپ قرآن کی تلاوت کرتے، جب ہمارے دل میں علی کی محبت ہی نہیں ہے تو پھر یہ عقیدہ کس کام کا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ مدینے کے لوگوں نے یا اس زمانے کے لوگوں نے غدیر کو بلا دیا، جو ابھی تک سلسلہ جاری رہا؟ تاریخ میں ہے کہ ایک دشمن اہل بیت جس کا نام مالک ابن انس تھا، جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئی اور لوگوں نے بلا دیا اور وہاں پر پہلا خلیفہ بھی بن گیا. زور و زبردستی کرنے کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ کے لوگوں نے میٹنگ بھی کر لی اور اس کے بعد جا کے اس کو بیٹھا بھی دیا کہ تم ہی بیٹھو، تم ہی مسرت رسول پہ بیٹھنے کے لائق ہو، جو بھی جیسے بھی ہو اس کو بیٹھا دیا. پہلی مدافع ولایت، پہلی بیوی، پہلی شہزادی جس نے ولایت کا دفاع کیا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی حفاظت کرنے میں عورتوں کا بھی اہم رول رہا ہے. وہ جناب خدیجہ سے لے کر کربلا تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 4 برس کی سکینہ نے بھی اہم رول ادا کیا ہے. اسلام بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے، میسج دیا ہے عورتوں نے. جناب فاطمہ زہرا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حق لینے کے لیے نہیں، حق لینے کے لیے نہیں، علی کا دفاع کرنے کے لیے نکلی ہے. اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں سب کے دروازے پر بھی گئی ہیں، علی کا ساتھ دو گے؟ جی بنت رسول. میں علی کا ساتھ دوں گا. علی کا ساتھ دو گے؟ جی بنت رسول. ہر ایک کے دروازے پہ گئی ہیں. اس کے بعد جب اپنے گھر آئی ہیں تو یہی کہتی تھی کہ اے ابو الحسن، اے علی، آپ کل مسجد میں چلے جائیے گا، لوگ آئیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. جب مسجد جاتے تھے مولا علی، جب واپس آتے تھے نا، یہی بنت رسول پوچھتی تھی، جناب فاطمہ پوچھتی کہ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ آئے؟ مولا علی یہی کہتے تھے کہ بنت رسول، سوائے کچھ چاہنے والوں کی کوئی نہیں آئے. یعنی سب نے زبانی اقرار کیا، زبانی وعدہ لیا کہ ہم آئیں گے، لیکن آیا کوئی نہیں. اسی طریقے سے یہ مالک ابن انس جب وہ خلیفہ بن گیا تو مالک ابن انس سے پوچھا، اچھا وہاں پر 2 دن پہلے ابو ہریرہ کو کون نہیں جانتا ہے، جعلی حدیثیں جس نے گڑھ دی ہو، اس سے مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے غدیر کو کیوں بلا دیا، قول رسول کو کیوں بلا دیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں غدیر کو یاد رکھتا تو میری روزی روٹی بند ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ایسے کے ٹکڑوں پر پلنے والے تھے کہ جہاں سے ان کا نان و نطفہ آتا تھا، یعنی یہ امیر شام نہیں فقیر شام کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے غدیر کو اس لیے بلایا کہ شام سے ہماری روزی روٹی چالو رہے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے مالک ابن انس سے پوچھا غدیر کو کیوں بلایا تم نے؟ مالک نے انکار کر دیا، مالک ابن انس نے انکار کر دیا، میں تو غدیر میں تھا ہی نہیں، میں غدیر میں تھا ہی نہیں۔ مولا علی نے کہا کہ یقیناً اگر تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے انکار کر رہے تو اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوگا تمہارے اوپر۔ بھائی ولی اللہ ہے، زبان سے جو بھی نکل جاتا ہے اللہ فوراً نازل کر دیتا ہے۔ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوگا تمہارے اوپر۔ مالک ابن انس اس نے کہا شاید میں غدیر میں تھا، جو کہ تھا ہوں، لیکن انکار کر دیا کہ میں غدیر میں تھا ہی نہیں۔ اچھا یہ مسلمان اتنا نادان ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے بھی غدیر کو یاد نہیں کرتا ہے، کسی حادثے کی بھی وجہ سے غدیر کو یاد نہیں کرتا ہے کہ غدیر میں کوئی حادثہ بھی ہوا تھا۔ کہ چلو آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مجلسیں ہو جاتی ہیں، مجلس بھی ہو جاتی ہے، کھانا پینا بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے گاؤں وغیرہ میں یا ممبئی وغیرہ میں، تو سال 2 سال تک مجلسوں کو سب یاد رکھتے ہیں کہ ارے فلانے صاحب نے بڑی اچھی مجلس کی تھی اور بہت بڑا ذاکر بھی آیا تھا۔ سال 2 سال 3 سال تک یاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی پروگرام میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو حادثے کی وجہ سے پروگرام کو یاد رکھا جاتا ہے۔ بہت سے حادثے اپنے گاؤں میں بھی، بہت سی شادیاں بھی ہوئی ہیں، حادثے کی وجہ سے ان شادیوں کو ابھی بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ رئیس الواعظین مولانا سید کرار حسین صاحب کا یہاں پہ بولوں گا کہ تیلیہ نالہ کرارہ ہاؤس بنارس میں وہ ہر سال غدیر کی محفل پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ غدیر کو لوگوں نے یاد کیوں نہیں رکھا، حادثے کی وجہ سے بھی یاد کر لیتے۔ کہا کہ زمانہ قدیم میں جب شادیاں ہوتی تھیں، جب بارات جاتی تھی تو دلہن کے گھر پہ جوڑا بدلا جاتا تھا، کس کا؟ دولہے کا۔ یہ بھی سنتے ہوئے چلیے بھائی، گھر سے پہن کے گیا وہ الگ، وہاں پہ گیا وہ، پھر اس کے بعد چلو کہ اب یہاں کی زردی اتارو وہاں کی زردی پہنو۔ آج کے زمانے میں نہیں ہوتا نا، ماشاءاللہ سے مہنگی آج کل کی شیروانی پہن کے جاتے ہیں، تو ہم اپنی اتنی مہنگی شیروانی خریدے ہیں ان کی زردی پہننے کے لیے نہیں، تو آج کیا ہوتا ہے چھلا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی ہمارے اسلام میں شادی کے لیے صرف نکاح اور ولیمے کے علاوہ کچھ نہیں، باقی جو کچھ ہے سب رسمیں ہیں۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد والے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی گاؤں میں ایک عالم نام کا لڑکا تھا اور اس کی بھی شادی ہوئی، تو جب لڑکی کے دروازے پر بارات پہنچی تو جوڑا بدلا جانے لگا، زردی وردی پہنائی جانے لگی۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ جو زردی تھی وہ نہ پتا کہ درزی نے غلط سل دی کہ گھر والوں نے غلط سل دی کہ زردی ہی خراب ہو گئی۔ اب وہاں پہ بڑی بحث ہونے لگی کہ ارے یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا۔ اب جو عالم بھائی تھے ان کی شادی، وہ جذبات میں آ گئے، غصے میں بھی آ گئے، شرمندگی بھی ہو گئی۔ اب غصے میں اتنا آئے کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور جب شادی چھوڑ کے بھاگے تو کئی سال بعد وہ اپنے گاؤں میں آئے۔ سنیے، جب کئی سال بعد گاؤں میں آئے تو کیا دیکھا؟ 2 عورتیں لڑ رہی ہیں آپس میں، اس بات کو لے کے، ایک لڑکے کی ایج کو لے کے، سال کو لے کے، یہ اتنے سال کا ہو گیا، وہ اتنے سال کا ہو گیا۔ پہلی والی بول رہی یہ اتنے سال کا ہے، دوسری والی بول رہی نہیں یہ اتنے سال کا ہو گیا۔ تو پہلی والی بولتی ہے ایسے فیصلہ نہیں ہوگا۔ کہا پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا یہ بتاؤ عالم کی شادی کب تھی؟ اب آپ پہنچے کہ حادثے کی وجہ سے کچھ باتیں یاد کی جاتی ہیں۔ اب جیسے ہی عالم کتنے سال بعد واپس آئے کہ سب لوگ بھول گئے ہوں گے، تو کیا دیکھا کہ ارے ہماری وجہ سے بچے کی ایج یاد کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب عالم کی شادی ہو رہی تھی تب یہ بچہ پیدا ہوا تھا، تو جتنا سال اس حادثے کو ہوا اتنا سال اس بچے کی ہو گئی، یعنی ایج ہو گئی ہے۔ تو مسلمانوں کم سے کم غدیر کو تو دیکھ لیتے، وہاں بھی کوئی حادثہ ہوا تھا، کوئی حارث ابن نعمان فہری تھا جس نے اپنے لیے عذاب منگوایا تھا کہ اگر رسول نے اپنی مرضی سے خلیفہ بنایا ہے، علی کو مولا بنایا ہے، تو رسول پر عذاب نازل کر، اگر تو نے اپنی مرضی سے بنایا تو میرے اوپر عذاب نازل کر۔ یہ سننا تھا کہ فوراً عذاب نازل ہوا۔ اور حارث کا وہاں پر انجام کیا ہوا؟ قرآن نے اس کو اپنے اندر یعنی اپنے صفحے میں درج کر دیا، قاسم معقول یعنی چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ جو گاؤں میں بھوسا گائے اور بھینسوں کو کھلایا جاتا ہے، اس بھوسے کی مانند اس کا جسم ہو گیا تھا۔ ایک سلوات پڑھے کر محمد والے محمد۔ ایسے یہ مالک ابن انس ہے۔ مولا نے کہا اگر تو انکار کر رہا ہے غدیر کا
تو ابھی اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوگا. جیسے ہی کہنا تھا کہ فوراً عذاب نازل ہوا کیا کہ اس کی پیشانی سفید ہو گئی. سفید مطلب سفید داغ، یہ ایک طرح کی بیماری ہے، لاکھ علاج کراتے رہو جلدی جاتا نہیں ہے، اس کو سفید بیماری ہو گئی. اب اس کو چھپانے کے لیے اس نے جو اپنا صافہ جو باندھتا تھا اس زمانے کے لوگ جو باندھتے تھے سر پہ، نیچے کیا اس نے کہ یہ تو سفید داغ چھپ جائے اور کوئی دیکھے نا. لیکن وہ اللہ ہے، بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو غدیر کے بلانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اس کے پورے چہرے میں ہو گیا، یہاں تک کہ پورے جسم میں سفید داغ ہو گیا. اس کے مالک ابن انس جس نے غدیر کو بلا دیا تھا، جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں غدیر میں تھا ہی نہیں. اب ہوا کیا کہ پورے جسم میں عذاب، یعنی سفید داغ. میں کہوں گا بارے لا یہ بتا کہ فوراً تو نے عذاب بھیج دیا. آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سب تبلیغ کرتے رہے. جب تبلیغ کر کے تھک جاتے تھے، جب واپس اپنے گھر کو آتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، بارے لہا اب ان کے لیے عذاب بھیج دے، اب ان کے لیے عذاب بھیج دے. ذرا غور کریے گا، اب ان کے لیے عذاب بھیج دے. اب کوئی نہیں ہے کہ جو راہ راست پر آ جائے. تو کہتا تھا تو خدا ہے، تو ستار العیوب ہے، تو سب کے عیبوں کو جانتا تھا. تو یہی کہتا تھا کہ نہیں موسیٰ جاؤ، نوح جاؤ، ابراہیم جاؤ، ابھی اور تبلیغ کرو، ابھی اس میں کچھ اور ہے کہ جو ہدایت پائیں گے. یعنی وہاں پر بولتا رہا کہ جاؤ تبلیغ کرو، جہاں علی کے کہنے پر فوراً عذاب نازل ہو گیا. عجب نہیں خدا نے کہا ہوگا یاد رکھو وہ جتنے تھے وہ سدھرنا چاہتے تھے، یہ علی کے دشمن تھے، یہ سدھرنا نہیں چاہتے تھے. ایک صلوات پڑھے بھر محمد والے محمد. تو غدیر کو بھلایا گیا، نسلوں نے بھلا دیا، ان کی نسلوں نے غدیر کو بھلا دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ علی نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا، موت کے گھاٹ اتار دیا جنگوں میں. بس یہی ایک رنجش تھی کہ جو یہ رنجش وہاں تک پہنچی، کہاں تک؟ کربلا تک. آخر میں امام حسین علیہ السلام نے نصیحت بھی کی تھی نا، پوچھا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے خون کی کیوں پیاسے ہو؟ دیکھیے جواب ملتا تھا لے بغض ابی، لے بغض ابی، تمہارے باپ کے بغض میں، یہ تمہارے باپ کا بدلہ ہے کہ جو تم سے لیا جا رہا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کو جواب دیا گیا. تو یہ رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے علی میری شہادت کے بعد تم پر ظلم ہوں گے، تم کو سہنا پڑے گا، تم کو امتحان دینا پڑے گا، تم کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی. سب مولا علی علیہ السلام نے جو گلے میں رسی کا پندہ ڈالا، یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی ہو گئی اسی ہنگام میں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. اور ایسا بھی نہیں کہ علی کی عظمت کو لوگوں سے بتایا بھی نہیں، سب کے سامنے بتایا. بھائی ایک بہت ہی جو مشہور و معروف حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، فضائل سے. رسول اللہ کے گھر میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. کچھ لوگ بیٹھے کیا تھے؟ پہلے خلیفہ جو مسلمانوں کے زور و شور سے بن گیا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بار بار جو ہے علی علی کر رہا. تو جو اس کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں تھی، جو مسلمانوں کی ماں بنی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بابا جان آپ کثرت سے علی علی کر رہے ہیں یار. اور بیٹی تم نے سنا نہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو علی کا ذکر کرے گا اس کے لیے عبادت ہے. ذکر و علیون عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. تو بیٹی نے سوچا کہ باپ نے تو اپنا کام تمام کر دیا رسول اللہ سے بول کے، اب بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں. وہ بھی مولا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. اب انہوں نے پوچھا کہ بیٹی تم علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا آپ نے دوسرا قول نہیں سنا؟ کہا کیا؟ کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اب رسول اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، دونوں کو دیکھ رہے تھے. بھائی وہ رسول تھے، رسالت کی نظر سے دیکھا ہوگا. کہا کہ صرف بار بار کہنا اور چہرے کی طرف دیکھنا ہی نہیں، حب و علیون عبادت، ارے علی کی محبت بھی عبادت ہے. صرف زبان سے اقرار کرنا، چہرے کی طرف دیکھنا ہی عبادت نہیں، بلکہ علی کی محبت کو اپنے دل میں اتار لو، یہ بھی ایک عبادت ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر دو، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے. ہم کیا فضائل ان کے پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی
رسول اللہ نے کہا کہ سارا سمندر روشنائی بن جائے، سارے درخت جو ہے قلم بن جائے، اور سارے جنات اور انسان لکھنے والے رائٹر بن جائے، پھر بھی علی کے ذکر کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی، اگر لوگوں کے بہکنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہارے وہ فضائل پڑھتا کہ امت تمہارے فضائل کو سن کے جھومتی، لیکن بہکنے کا ڈر تھا۔ بہت سے فضائل ایسے تھے کہ جو بیان نہیں کیے گئے مولا علی کے۔ ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ سلمان ہے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، مولا علی علیہ السلام اپنے گھر پر ہے، اور کچھ لوگ آتے ہیں ضبط الباب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ بہت سے ایسے آتے رہتے تھے مولا علی کے دروازے پر امتحان لینے کے لیے، مولا کا آئے دن آتے رہتے، تو دن میں نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگ آتے رہتے تھے، نہ جانے کہاں سے آتے تھے۔ کہا آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں، جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں، آپ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرے گھر کا سلمان بھی کر دیتا ہے۔ تو بھائی معیار دیکھیے سلمان کا، انہوں نے معرفت حاصل کی ہے ایمان کی، تو جب معرفت حاصل کی تو ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہو گئے سلمان۔ اور سلمان کے لیے رسول اللہ نے بھی کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان و منا اہل بیت تھی، سلمان ہم اہل بیت میں تھے، یعنی انہوں نے اپنا کردار، اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے۔ تو مولا کو بھی کہنا پڑا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمارے گھر کا سلمان بھی کر لے گا۔ یعنی اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر لو، جب کنیکٹ کرو گے تو معیار بلند ہو جائے گا، جب معیار بلند ہو جائے گا تو ہم بھی وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو آج کے زمانے میں بڑے بڑے مراجع کرام بھی یہ سب کام کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت دیکھیے، ان کو علم تحییر الارض آتا تھا، یعنی زمین ان کے لیے چھوٹی ہو جاتی تھی اور اپنی آنکھ بند کر لیتے تھے اور نجف اشرف کربلائے مولا کی وزارت کر دیا کرتے تھے، اور اسی ایک علم کی بنا پر لندن اور امریکہ میں بیٹھے جو پیسوں میں تول رہے اپنے آپ کو، انہوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا۔ معاذ اللہ، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو کہا یہ تو میرے گھر کا سلمان بھی کر دیتا ہے۔ اب جیسے ہی مولا کے زبان سے یہ جملہ نکلا کہ سلمان بھی یہ کام کر لیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو اب مولا کی فکر نہیں ہوئی، سلمان کی فکر ہونے لگی کہ سلمان کو تلاش کرو کہ سلمان کیسے کر لیتے ہیں، سلمان کیسے کر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ سلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے نماز ادا کر لی، دروازے تک آئے، سلام کیا، کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سلمان بھی چوکے، یہ ڈائریکٹ انہوں نے کیا کہہ دیا، کہا کیا کہہ رہے ہو، کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ بھی کر لیتے ہیں۔ سلمان غور و فکر کرنے لگے کہ ہوا کہیں نہ کہیں یہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے کہ میرا نام آ رہا ہے۔ کہا ابھی ہم علی کے دروازے پر گئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرے گھر کا سلمان بھی کر لیتا ہے۔ جیسے ہی سلمان نے علی کا نام سنا مسکرانے لگے، کہا اگر میرے مولا نے کہا ہے تو ضرور زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اتنا یاد رکھ لو کہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن میرے مولا کا قول نہیں مٹ سکتا ہے، زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ چلو بتاؤ کہاں پر؟ تو لے کے آئے ایک ٹوٹی پھوٹی جو زمانے قدیم کی قبرستان تھی، جہاں پر قبرستان کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، زمینیں برابر ہو چکی تھی، کہاں پر یہاں پر ایک مردہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اندر سے زندہ کر کے دکھاؤ۔ سلمان فارسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مولا کو وسیلہ بنایا اور کہا قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ ابھی یہ جملہ سلمان کی زبان پر آئے ہی تھے کہ یہ جملے سلمان کی زبان پر آئے ہی تھی کہ مردہ صلوات پڑھتا ہوا زندہ ہو گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اب جیسے ہی زندہ ہوا سلام کرنے کے بعد ایک سوال اس نے کیا، بڑا تعجب والا سوال۔ جیسے ہی اس نے کہا سلام علیکم، جناب سلمان نے جواب دیا، اس کے بعد کہا کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ بھائی مردہ ہے، تم کو نئی زندگی مل گئی ہے، تم کہیں اور کچھ اور سوال کر لو، گھر والوں کے بارے میں پوچھ لو، بیوی کے بارے میں پوچھ لو، بچوں کے بارے میں پوچھ لو، بھائیوں کے بارے میں پوچھ لو، تم تو یہ پوچھ رہے ہو کہ ہمارا اونٹ کہاں چلا گیا۔ سب اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، کہنے لگے سلمان یہ کیا بول رہا ہے، ابھی زندہ ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا اونٹ کہاں ہے۔ کہا ایک وجہ ہے،
آج تم لوگوں کو بھی بتائے دیتا ہوں، یعنی سلمان نے ان سے کہا آج تم لوگوں کو بھی بتائے دیتا ہوں، اس سے تم کو بھی درس مل جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا سنو، جب اس کا آخری وقت تھا، جب یہ بستر مرگ پہ تھا، جب یہ لیٹا ہوا تھا، تو اس کے پاس ایک اونٹ تھا، جو اونٹ غائب ہو گیا۔ ذرا غور کریے گا، اونٹ غائب ہو گیا تو یہ اپنے اونٹ کو یاد کرتے کرتے مر گیا۔ ہائے میرا اونٹ، ہائے میرا اونٹ، یعنی زمانے قدیم میں اونٹوں کو چراتے تھے، اسی سے جو کچھ ہوتا تھا اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے لوگ۔ ہائے میرا اونٹ، ہائے میرا اونٹ، اونٹ کو یاد کرتے کرتے مر گیا۔ اب جب دوبارہ زندہ ہوا تو اس کو اپنا اونٹ یاد آیا۔ یعنی جناب سلمان فارسی نے ان مشرکوں کو، ان کافروں کو یہ بتا دیا کہ جب تک زندہ رہنا علی علی کرتے رہنا، تاکہ دوبارہ اٹھائے جاؤ تو علی علی کہتے ہوئے اٹھو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھے حضرت محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اسلام ان کے گھر سے پروان چڑھا۔ اور جب خلیفہ اول بیٹھ گیا تھا مسلط پر، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ واقعی میں اس کا بیان بھی ہے، ایک کتاب ہے مولانا کرار حسین صاحب کی، جس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے باغی۔ کتاب کا نام ہی باغی ہے، جتنے باغی ہیں سب کا تذکرہ انہوں نے کر دیا ہے۔ وہ خود کہتا تھا کہ مجھ کو کچھ نہیں آتا تھا، میں ایک جاہل آدمی ہوں۔ اور جب اس کے باپ نے پوچھا تھا، جو بن گیا تھا، جب مدینے کی گلیوں میں اس کو پھرا رہے تھے کہ خلیفہ بن گئے ہیں، سب مبارکبادی اس کو دے رہے تھے، تو اس کے باپ نے پوچھا تھا کہ تجھ کو کس نے خلیفہ بنایا؟ کیا دیکھ کے تجھ کو خلیفہ بنا دیا؟ تیرے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بزرگی کے حساب سے ہم کو خلیفہ بنا دیا، ہم بزرگ کے حساب سے۔ کہا اگر بزرگی کے حساب سے بنایا تو تیرا باپ میں ہوں، میں تجھ سے زیادہ بزرگ ہوں۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو خلیفہ تو بنا وہ، لیکن اس کو ہینڈل کر رہا تھا کوئی اور، وہ ہینڈل کرنے والا یہ تھا۔ مین رول تو اسی کا تھا۔ اس نے اپنے لیے زمین آسان کی تھی کہ پہلے اس کو بیٹھا دو، اس کے بعد اس کے دور خلافت میں ہم اپنے لیے راستے کو آسان کر لیں گے۔ اور 3 سال 3.5 سال تک اس کی جو بھی خلافت رہی وہ زبردستی والی، اس کے بعد وہ کسی طریقے سے ہٹ گیا، مر گیا، اور کہاں واصل جہنم ہو گیا، یہ تاریخ بھی جو ہے نہیں لکھ پاتی ہے کہ کیسے گیا۔ یعنی واصل جہنم ہوا بھی تو کوئی تاریخ بھی نہیں ملی اس کو، اور اس کے یاد ماننے والوں نے نہ کوئی تاریخ یاد کر کے لوگوں کو بتائی۔ اس کے بعد یہ آئے، اور جب یہ آئے تو انہوں نے پورا معاملہ تہس نہس کر دیا۔ جو مال غنیمت تھا، جس کے لیے مولا نے تاکید بھی کی تھی، بار بار نصیحت بھی کرتے تھے کہ یہ مال غنیمت تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کا مال نہیں ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، اس کو بچا کے چلو۔ اور ان کا کیا رول تھا کہ مال غنیمت کو بھیج دیا، شام ٹرانسفر کرا دیا۔ یعنی آج کل کے زمانے میں جس کو میں ایک مثال دے دوں کہ کالا دھن واپس کرنا ہے یا کالے دھن کو روکنا ہے، تو نوٹ بندی کر دی اور نہ جانے کیا کیا لگا دیا، کس لیے کہ پیسہ ہم جو ہے بچائیں گے، ڈکیتی روکیں گے، اور یہ وہ لوٹ ماری تب روکیں گے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا، اپنا بیلنس بن لیا۔ وہی حال اس کا بھی ہے کہ نہیں، ہم مدینے سے اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ مدینے میں لوٹ ماری زیادہ ہوتی ہے، شام میں رہے گا تو وہاں محفوظ رہے گا، لیکن شام میں محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ فقیر شام کی مدد کر رہے تھے، کون؟ یہ سلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ جیسے ہی بیٹھے مسند خلافت پر، 15 سے 16 دن ہوا تھا، بس یہ واقعہ سنیے، اور یہی سے جو ہے اپنے مصائب ہے، یہ درس ہے ہمارے لیے۔ آج کل کے زمانے میں ہوتا بھی کیا ہے معاشرے میں، جیسے ہی بیٹھے 15 سے 16 دن کا وقفہ ہوا، ایک شخص آیا۔ واقعہ جو ہے مدینہ الماجد سے کتاب اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بڑا اچھا واقعہ ہے، اور اس سے درس بھی ملتا ہے۔ آیا اور آ کے مدینہ کی گلیوں میں پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ وصی رسول کون ہے، جانشین رسول کون ہے، چونکہ بہت دور سے آیا تھا۔ تو جو اس کے چاہنے والے تھے لے جا کے وہاں تک پہنچا دیا کہ بھیا یہی وصی رسول ہے، یہی جانشین رسول ہے، انہیں سے مل لو۔ تو مولا کی نظر پڑ گئی، کمبر ساتھ میں تھے۔ کہا کمبر، یہ شخص جہاں گیا ہے نا، وہاں سے واپس اپنے گھر کو جائے گا، اور جلدی ہی واپس پھر آپ یہاں پر مدینے میں آئے گا۔ وہ کیوں آئے گا تم دیکھ لینا۔ اچھا، وہ جب ان کے پاس آیا تو کس لیے آیا؟ اب سنیے۔ کہا آپ وصی رسول ہے، آپ جانشین رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم وصی رسول ہیں، ہم جانشین رسول ہیں، بتاؤ تمہارا کیا کام ہے؟
کہا ایسا ہے کہ میرے پاس بکریاں بہت ہیں، گوسفندیاں بہت ہیں، چوپائے بہت ہیں، جن سے میں ذریعہ معاش حاصل کرتا ہوں. یعنی وہ بہت امیر اور مالدار آدمی تھا، لیکن دین کے معاملے میں تھوڑا پیچھے تھا. وہ ایسی بھی جگہ رہتا تھا کہ جہاں دین نہیں پہنچا تھا. اس نے کہا کہ میں ان سے دودھ لیتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں، اور باہر ملک شہروں میں لے جا کے بیچتا ہوں، تو اس کا پیسہ میں جمع کرتا ہوں، اور یقیناً میرے پاس پیسہ ہے. کافی دقت کیا ہے تمہارے لیے؟ کہا دقت یہ ہو گئی ہے کہ کچھ روز سے جو میرے چوپائے ہیں، جو میری بکریاں ہیں، جو میرے جانور ہیں، وہ میری بات کو نہیں مانتے، وہ میرے حکم کو نہیں سنتے. تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا آپ وصی رسول ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، کوئی ایسی بات بتائیں، میں اپنے لینگویج اپنی زبان میں بولوں، کوئی ایسا اپائے بتا دیں، کوئی ایسا مشورہ دے دیں کہ میرے چوپائے، میرے جانور میری بات کو ماننے لگے. بھائی جس کو جو آئے گا وہی تو کہے گا. تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بلایا، کہا بتاؤ اس کو کیا کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ کہا حضور ایسا ہے کہ ایک پرچے پہ کچھ لکھ کے دے دیجئے تاکہ یہ چلے جائے. اب پرچے پہ لکھ کے دیا گیا. اب جب وہاں گیا تو اب وہاں کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. دیکھیے آج کل کے زمانے میں بڑا ذرا رکوں گا، یہ جو پرچی پہ لکھ کے بھیجنا اور یہ کرنا یہ کم عقیدے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلدی سے مان بھی جاتے. نہیں، ہمارے یہاں دیکھیے زیارت عاشورہ ہے، بڑی مجرب دعائیں ہیں، صحیفہ کاملہ ہے، زیارت وارثہ ہے، ابو حمزہ صومالی ہے. ابو حمزہ صومالی کو مولا علی علیہ السلام کے صحابی جو 8ویں امام کے زمانے تک زندہ رہے مولا علی سے لے کر، اور ان کے نام سے ابو حمزہ صومالی یعنی دعا رکھی گئی. اتنی مجرب دعا ہے، دعائے قبیل ہے، دعائے توسل ہے. یہ اتنی مجرب دعائیں ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے ان دعاؤں کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی پڑیا کے لیے تڑپ رہا ہے. ایک چھوٹی سی پڑیا. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، میں یہیں سے سورت گیا تھا ایران جانے سے پہلے. جب وہاں پہنچے تو اوپر ہم کو روم دیا گیا، ہم رہنے لگے. تو رمضان بھی کو اور مولانا ہے، وہ ان کو نیچے والا روم دیا گیا. تو ہم نے کہا بھیا یہ کس لیے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم سائڈ کر دیے گئے یا نماز شروع کرنے لگے. تو کہا نہیں، آپ بے فکر رہیے، یہ اپنے کام کے لیے آئے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے ان کو بلایا تھا، وہ دھندے پانے والی، یعنی لکھ کے دے دیتے تھے اور پڑیا باندھ کے رکھے رہتے تھے. ایک پڑیے کا 5000 روپیہ لیتے تھے. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑا اچھا کام ان کا چالو ہے، چلو اگر شفا ملتی ہے تو اچھی بات ہے. تو ایک صاحب اور آئے ہوئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے اپنی ساری باتیں بتائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ لے لیجئے، اور اس کا جو بھی چارج ہے آپ وہ فلانے صاحب ہے، نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان کو بتا دیجئے گا، ان کا اس کا ہدیہ ان کو پتا ہے. میں اتفاق سے ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے روم میں، ہمارے بازو میں ایک یاسین بھائی رہتے تھے، ان کا نام لے لوں گا، بڑے اچھے آدمی تھے. ان کے سسرال میں شادی تھی، ان کی وائف ان کی بیٹیاں سب گئی تھی، اور شادی میں ان کی لڑکی کا پرس غائب ہو گیا تھا، اس میں ان کے زیورات رکھے ہوئے تھے. جب واپس آئی تو گھر میں بڑا رونا پیٹنا چالو ہوا تھا. یاسر بھائی ہمارے پاس ہے، مولانا کوئی اپائے بتا دیجیے. ہم نے کہا دیکھیے دعائیں پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کثرت سے پڑھتے رہیے، ہو سکتا ہو کہ مل جائے. تو کہا مولانا صاحب بہت کیا لیکن نہیں ملا. ہمارے دماغ میں آیا کہ کون نیچے آئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا چلیے انہیں کے پاس چلتے ہیں. اور جب ان کے پاس پہنچے تو اب ہم بھی ساتھ میں گئے تھے. اب کسی دن ہم تھے ہی نہیں رہتے تھے، تو جو آپ اپنی گاتی تھی اس کو وہ چلا دیتے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یاسین بھائی نے اپنا ماجرا بتایا. اب وہ کیا کریں، اب کیسے یاسین بھائی کو بتائے کہ پرس ملے گا. تو انہوں نے چھٹکارا پانے کے لیے ان سے مولانا نے یہ کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ ہم پرس کا پتہ لگا لیں گے، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. کہا کیا؟ کہا آپ کو ایک گلاس گھوڑے کا پسینہ لانا پڑے گا. یعنی بڑی دور کی بات بولی. بھیا گھوڑے کو پسینہ ایسے نہیں نکلتا ہے، 1 کوس 4 کوس 5 کوس دوڑائیے تب جا کے اس کو پسینہ نکلے گا. اب وہ یاسین بھائی کہاں صورت میں دوڑے گھوڑے کا پسینہ لے کے آئے. ہم نے کہا چلیے آپ کا کام ہو گیا. اکثر بات پڑے پر محمد والے محمد. تو ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا انہوں نے. وہی حال اس کا بھی تھا، اس کو بھی کچھ آتا نہیں تھا، نہ جانے کیا لکھ کے دے دیا. اور جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا تھا کہ اپنے دروازے پہ لے جا کے اس کو لٹکا دینا. اس نے دوسرے خلیفہ نے کہا تھا کہ اپنے دروازے پر لٹکا دینا، تمہارے جو چوپائے ہوں گے تمہاری بات سنیں گے. جلدی سنیے، تمہارے چوپائے تمہاری بات کو سنیں گے. اب جب صحیح لٹکایا، اب اس جگہ پر گیا جہاں پر چوپائے تھے تو الٹا ہو گیا معاملہ. یعنی ابھی تک حکم نہیں سنتے تھے، اب لاتے بھی مارنے لگے اپنے مالک کو.
تو مولا نے کہا تھا کہ یہ واپس جلدی آئے گا، تو وہی ہوا کہ 2 دن بعد پھر مدینے پہنچا تو کمبر نے دیکھ لیا، کہا کہاں کا ارادہ، کہا وہاں، کہا نہیں اب وہاں نہیں جانا، اب وہاں پہ جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے، پھر تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا، کہا پھر کہاں جانا، کہا آؤ چلو حقیقی جو وسیع رسول ہے، جو ولی اللہ ہے، اس کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ مولا کے پاس لے کر آئے، مولا دیکھ کر مسکرانے لگے، کہا بتانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا۔ کہا کچھ پڑھنا آتا ہے، کہا نہیں مولا میں کچھ نہیں پڑھتا۔ پوری بات بتائی کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں، وہ دعا بھی ہے اس کتاب میں، انشاءاللہ میں کل لے کے آ بھی جاؤں گا یا واٹس ایپ بھی کر دوں گا، بڑی مجرب دعا ہے، آپ نماز میں اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے تمام مصیبتوں کو، تمام بلاؤں کو دور کر دے گا۔ مولا نے کہا کہ اس کو کہیں لٹکانے کی ضرورت نہیں، بس اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، اپنے دل سے لگا کے رکھو، اور جاؤ جتنے بھی چوپائے ہوں گے تمہاری بات کو مانیں گے۔ وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا، تو کس کو؟ اس دعائے امام علی کو، یا اپنے جیب میں رکھ کے رہا۔ اور جب دوبارہ اپنے چوپاؤں کے پاس، اپنے جانوروں کے پاس، اپنی گوسفندیوں کے پاس، اپنی بکریوں کے پاس پہنچا تو جتنے تھے سب اس کے حکم کے تابع ہو گئے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور اضافہ اتنا ہو گیا کہ جتنا وہ کماتا تھا اس سے ڈبل آمدنی ہونے لگی، انکم ہونے لگی۔ اب 1 سال کے بعد وہ مولا کی خدمت میں آیا تو اونٹوں پر لاد کر لے کر آیا دولت کو، اور لا کے رکھ دیا کہ مولا یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ کہا علی کبھی کسی سے نذرانہ نہیں لیتا ہے، کمبخت اگر اس نے مجھے ہدیہ کیا ہے تو لے جا کر اس کو مال غنیمت پہ جمع کر دو، یہ امیروں، مسکینوں، یتیموں کے لیے کام آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے عزیزان محترم، یہ وقت کے امام کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے، اور جس نے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا۔ یہ سخی ابن سخی ہے یا کریم ابن کریم ہے۔ بھائی امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے، نہ جانے کتنے نجات کی کشتی پر سوار ہوئے تھے، انہوں نے راستہ روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ بھائی اس کا پورا لشکر پیاسا تھا، یہاں تک کہ جو ان کے جانور تھے، جو گھوڑے تھے، ہانپ رہے تھے دھوپ کی تپش کی وجہ سے۔ مولا کے پاس جو پانی تھا اس کو بچا کے رکھتے نا، کربلا تک سفر کرنا ہے، لیکن نہیں، سخی ابن سخی جیسے ہی دیکھا کہ جانوروں کی حالت بس سے بدتر ہے، ان کے سپاہیوں کی حالت بس سے بدتر ہے، مولا عباس کو بلایا، بیٹا اے بھیا عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو، سپاہیوں کو ان کے پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ تاریخ میں ملتا ہے جناب علی اکبر، جناب عباس ان پیاسے سپاہیوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں کریم ابن کریم۔ کسی اسنا کے بعد، کسی لمحے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک سپاہی اتنا لاغر ہے، ایک سپاہی اتنا لاغر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوزے کو اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اور اس کانپنے کی حالت میں کوزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ امام سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، قریب آئے اس سپاہی کے اور اپنے ہاتھوں سے کوزے کو پکڑا اور اس کو پانی پلانے لگے۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دیا، لیکن جب آپ ششماہ مجاہد کو کربلا کے میدان میں لے کے آئیں گے، قطرے آپ کا سوال کریں گے، کوئی پانی نہ ملے گا، ہرملا کا تیر ہوگا اور ششماہ کا گلا ہوگا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے کا میں سید الشہداء کی، یقیناً رونے میں کمی نہ کریے گا۔ روایت میں نے پڑھا ہے کہ جو غم حسین میں، حسین کے غم میں حسین پر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہاتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے۔ آج 2 محرم ہے، جناب زینب نے راستے میں محرم کا چاند دیکھا نا تو دل گھبرا گیا اور تڑپ کر ماجائے کو بلائی، اے ماجائے حسین، اس چاند کو دیکھ کر میرا دل تڑپ رہا ہے، یہ کیسا چاند نمودار ہو گیا ہے فلک پر۔ ایک مرتبہ امام حسین نے صبر کی تلقین کی، اے بہن صبر کی تلقین، امتحان ابھی آگے بہت ہے، تمہیں صبر کرنا ہے۔ روایت بتاتی آج 2 محرم ہے نا، آج امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ ورود کربلا ہو گئے، والد کربلا ہو گئے۔ راہوار ہے امام حسین کا،
بڑا وفادار رہوار ہے، لیکن اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ یہ کون سی زمین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے قادسیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، مولا نے کہا ارے اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے بھیا بس قافلے کو روک دو، خیمے کو نصب کر دو، بیویوں کو خیمے میں لے جاؤ، یہی ہمارے صبر کی زمین ہے کہ جہاں پر ہماری قربانیوں کو پیش کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ خیمے نصب کر دیے گئے۔ جناب علی اکبر اور جناب عباس ہر بیوی کی آماری کو بیٹھاتے ہیں اور بڑے احترام سے پردے کے ساتھ بیوی کو خیمے میں لے کے جاتی ہے، ہر ایک بیوی کو اس کے خیمے میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن پھر جیسے ہی مدینے سے لے کر آئے تھے نا، جب جناب زینب کی آماری بیٹھائی گئی ہے نا، تو جو بستی کے لوگ تھے ان کو دور جانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی قبیلے بنی اسد سے کوئی اسدی پوچھتا ہے کہ کس بیوی کی سواری ہے، ہائے کسی نے کہا کہ ذرا دور چلے جاؤ، یہ عباس کی شہزادی علی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب زینب کو بڑے اہتمام کے ساتھ خیمے میں لا کے جناب عباس نے بیٹھایا۔ رات آ گئی، سنیے بس 2 جملہ، اس کے بعد دعا۔ رات کا 2 پہر گزر گئے، جناب زینب مصروف عبادت۔ کیا دیکھا کہ پشت خیمہ سے، کیا محسوس کیا کہ پشت خیمہ سے کسی بیوی کے زار و قطار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ بیوی ایسے نالو شیون کر رہی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، تڑپ گئی اور ماجائے کے خیمے میں آئی۔ اے بھیا حسین، ارے کوئی بیوی ہے کہ جو پشت خیمہ سے زار و قطار رو رہی ہے؟ بعد حسین نے کہا اے بہن زینب، اب اگر وہ آواز آئے تو مجھے بتانا، میں ضرور آؤں گا۔ کچھ لمحہ گزرا تھا کہ پھر سے بی بی کے رونے کی آواز آئی، اور جناب زینب دوبارہ امام حسین کے خیمے میں آئی۔ اے بھیا چلو چل کے دیکھو، بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام حسین، بہن زینب کو ذرا صبر سے سنیے گا، آنسوؤں کو نہیں روکیے گا۔ اپنی بہن زینب کو لے کر پشت خیمہ پہ آتے ہیں اور اس آواز کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہی محسوس کرتے ہیں، ہائے امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، جناب زینب نے سوال کر لیا، اے ماجائے، ارے میں تو آپ کو لے کر آئی تھی اس لیے کہ کوئی بی بی ہے جو رو رہی ہے، آپ خود رونے لگے۔ کہا اے بہن زینب، ارے تم نے پہچانا نہیں، یہ وہ بی بی ہے کہ جو مدینے سے جب ہم چلے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ کربلا تک بھی آ گئی۔ اے زینب، ارے تم نے پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ کربلا تک آ گئی۔ اے بہن زینب، یہ ماں فاطمہ زہرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ بحق محمد والے محمد چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ بحق محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ بحق محمد والے محمد ہماری نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ بار الہ بحق محمد والے محمد جو بیمار ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد والے محمد جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ بار الہ بحق محمد والے محمد جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد والے محمد دشمنان اسلام یقیناً وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پولیس کو نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد والے محمد ہمارے درمیان جو یہ منحوس بیماری ہے جسے کورونا کہتے ہیں، اگر یقیناً یہ بیماری ہے
تو اس کو نیست و نابود فرما. یقیناً اگر کسی کی سیادت ہے تو اس کے چہروں کو بے نقاب کر. بارے لا بحق محمد والے محمد روزہ مقدسات کی حفاظت فرما. بارے لا بحق محمد والے محمد اس گھر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. بارے لا بحق محمد والے محمد مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما. بارے لا بحق محمد والے محمد منتقم اپنے حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما. ہم کو ان کے آباء و اجداد میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم.